لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار مشائخ کرام علماء ذوی احترام شورا اسلام ائمہ کرام حفاظ اعظام اور دور اور نزدیک سے آ کر آج اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام دور کہیں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام. آپ کے چھیتر میں چٹاگانگ میں تو میں کئی سال سے لگاتار پروتی بورش آ رہا ہوں. بیچ میں 2 سال کورونا وائرس کی وجہ سے I couldn't come. لیکن یہ پہلا اوسر ہے، پہلا موقع ہے، فرسٹ چانس ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں سبحان اللہ پہلی بار آیا ہوں، پرتھم بار آیا ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس بار بنگلہ نہیں
اس پار بنگلہ میں بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا مبارک فرمائے، آمین۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا سنو کہ اگر کوئی ادھر سے آیا ہو تو اسے بھی پتہ چل جائے کہ آج پٹیا میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ۔ موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار میں میرے گلے کو ایک دم گلا دیا ہے، کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں، ردم غائب ہے، صرف دم باقی ہے، اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ ایک کلام میں آقا حسین علی جدہ علیہ السلام کی شان میں نے کہا تھا بہت پہلے، اس کے 2-3 شعر سناؤں گا، پھر اپنا وقتتو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ پھر جھوم کے بنگلہ انداز میں درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے گلے کا خیال کر کے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ لوگ زور زور سے سنیے گا۔ ماشاءاللہ اردو سب بجھتے الحمدللہ۔ یہاں سے جانے کے بعد میں ویسٹ انڈیز جا رہا ہوں، the Caribbean countries، گیانا، سورینام، وہاں کے لوگ بھی اردو پوچھتے ہیں۔ آپ تو بھارت کے پڑوس میں بستے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، مطلب بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین۔ How can I explain about the status of Sayyidina Hussain? بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین، بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین، بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین۔ سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین، سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین۔ وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، موقع رہا تو میں تقریر میں بیان کروں گا کہ نبی سجدے میں ہے، نبی سجدے میں ہے، حسین پیٹھ پر ہے۔ نبی نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، یعنی ذکر حسین اور فکر حسین نبی کے دل میں ہے۔ حضور نے گرنے نہیں دیا حسین کو۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ کہ بٹھا کے پشت پہ، پشت یعنی پیٹھ، بٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو، بٹھا کے پشت پہ سرکار
نواسے کو زمانے بھر کو سکھایا ہے احترام حسین زمانے بھر کو سکھایا ہے احترام حسین یزیدی تو شترو تھے امام حسین کے دشمن تھے کیا تھے دشمن تھے لیکن وہ بھی جب حسین کا نام لیتے تھے تو امام حسین کہتے تھے دشمن بھی آپ کی امامت کو نکار نہیں رہا توجہ چاہوں گے شعر دیکھیے گا کہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین اور ایک شعر اور سنانا چاہ رہا ہوں ہے یہ بالکل لکھنوی اور حیدرآبادی انداز اردو تھوڑی گاڑھی ہے لیکن علماء بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیچ کر لیں گے آپ کو اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو ایک بار سبحان اللہ کہیے گا اور نہ سمجھ میں آوے تو دو بار سبحان اللہ تاکہ کم سے کم کہنے کا ثواب مل جائے مطلب شعر دیکھیے گا پوری توجہ کے ساتھ علماء کی توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی کہ فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین اب مقطع سن لیں پھر انشاءاللہ وہ شان قوت حیدر تھی نور کربل میں وہ شان قوت حیدر تھی نور کربل میں جو ذوالفقار علی کو ملی نیام حسین جو ذوالفقار علی کو ملی نیام حسین درود پاک پڑھیں اللہم صلی مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد حضرات مکرم without any further delay because we already got delayed from our scheduled time ہم لوگ ریل کی طرح اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بلمب ہیں اس لیے میں بالکل ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں جس مشہور و معروف اونک پرشدھ آئے کریمہ سبحان اللہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اونک پرشدھ اتنی پرشدھ کہ چچا تو چچا
بچہ بھی اس کا ترجمہ جانتا ہے۔ جب محرم کا چاند گگن پہ آسمان پہ دکھتا ہے، ہر حسینی ہردے کی جو دھڑکن ہے وہ اسی آیت کو پڑھنے لگتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے، جس کی جان نکل جائے اللہ کی راہ میں، اسے مردہ نہ کہو۔ Don't call them died who killed on the way of Almighty Allah۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی جیون کا کوئی شعور نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بہت ساری ستیہ بات، سچی بات ایسی ہوتی ہے جو ہوتی تو ستیہ ہے لیکن ہم بولتے نہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ کہیں اپمان نہ ہو جائے، انسلٹ نہ ہو جائے۔ بات سچ ہے مگر نہیں کہتے کہیں ڈس آنر نہ ہو جائے۔ جیسے ماما، ماموں، یہ کیا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ باپ کا سالہ ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ باپ کا سالہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بھگنا اپنے ماما سے کہے اے ہے میرے باپ کے سالے، جھوٹ نہیں ہے، شک ہے، لیکن وہ بولے گا نہیں، سماج اس کے منہ پہ تماچا مارے گا۔ یہ کون سی نعرے والی بات تھی؟ بہت دست والا ہے۔ چلو ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا؟ ایسے ہی ماں ایک مہان استھان ہے ماں کا ہمارے سماج میں۔ You cannot compare anyone with the mother. Extraordinary status. لیکن کوئی نالائق بدماش بیٹا اپنی ماں کو کہے اے میرے باپ کی جوڑو یا اے میرے باپ کی بیوی، بات غلط نہیں ہے لیکن سماج روک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپمان ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں، توجہ رہے، اب میری تقریر شروع ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے وہ ہیں تو مردہ، مگر مردہ نہ کہو اپمان ہو جائے گا، مردہ نہ کہو ڈس آنر ہو جائے گا، مردہ نہ کہو انسلٹ ہو جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ بچار دماغ میں آتا، اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا، بل احیا، بل احیا، یعنی اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ تم ان کے جیون کو سمجھ نہیں سکتے، بوجھ نہیں سکتے۔ You cannot even imagine their lives، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھوچھا شریف میں جنازے کی چرپائی پہ جو لیٹا ہوا ہے، قبرستان جا رہا ہے، لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس کو مردہ کہتے ہیں، اور جو لوگ کاندھا دیتے ہیں اٹھاتے ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں۔ آپ کے پٹیا میں کیا سسٹم ہے؟ ایسا سسٹم ہے، سیم؟ سیم، پورے چیٹاگانگ میں، پورے بنگلہ دیش میں سیم، پورے وشو میں سیم۔ جو لیٹا ہے وہ مردہ ہے، جو لے جا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ کیا اس آیت میں بھی زندگی، موت، مرتو اور جیون کا یہی مطلب ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو سچائی کیا ہے؟ یہ سچائی سمجھ میں آ جائے تو آج کا جلسہ سمجھ میں آ جائے۔ آؤ میں تمہیں دور نبوی میں لے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی عمر، آیو
40 वर्ष की हो गई थी, फारान की चोटी पे खड़े थे और उनके सामने बड़े बड़े अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी सब सामने खड़े थे। हुक्म था हुजूर के लिए कि अपनी नबूवत का ऐलान करो, प्रचार करो। सरकार ने उन लोगों से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सब ने कहा है अब्दुल्ला के बेटे बहुत अच्छा विचार है, उन्हें फॉलो विचार से बहुत अच्छा विचार है। आप तो सत्यवादी हैं, निष्ठावान हैं, पक्के हैं, आंख से ज्यादा सच्चा हमने पूरे संपूर्ण जगत में देखा नहीं है। कौन कह रहा था? अबू जहल, अबू लहब, अतबा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी कह रहे थे। सरकार ने कहा, क्या मैं झूठ बोलता हूं? सबने कहा, हाशा कल्ला, कैसी बात करते हो? सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन आमिना का बेटा झूठ नहीं बोल सकता। हुजूर ने कहा, अच्छा ये बताओ। सरकार ने, हदीस बड़ी मशहूर है, बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी है। सरकार ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि जिस पहाड़ पे, पर्वत पे मैं खड़ा हूँ, इस पर्वत के पीछे एक सेना मक्का की तरफ आक्रमण करने के लिए पेशकदमी कर रही है, बढ़ रही है, अगर मैं बोलूं तो मानोगे? सबने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुम बोलोगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम सत्यवादी हो, हमेशा सत्य बोलते हो, सच बोलते हो। कितना सुकून मिला होगा नबी को ये सुन के, कितनी संतुष्टि हुई होगी, कितना इत्मीनान कि जो मैं कहूंगा उसे ये लोग मानेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। माहौल था, तवज्जो चाहूंगा, दस्तूर भी, पैगाम भी था। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का पैगाम दे दिया। फरमाया, अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के अतिरिक्त उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। मियां, बांग्लादेश वालों, वो कौम जो नबी की अदालत की कसमें खाती थी, जो नबी को सत्यवादी कहती थी, वो कौम जो नबी की अमानत के तराने पढ़ती थी, वही कौम मेरे आका को झुठलाने लगी। वही अबू जहल, अबू लहब कहने लगे, अब तुम झूठ बोल रहे हो। मादल्लाह, नौज बिल्लाह, यहां तक कह दिया कि हम अपने बाबा दादा का धर्म नहीं चेंज करेंगे, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे, हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल की पूजा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें भटका रहे हो। मादल्लाह, हुजूर ने जब कुरान की आयतें सुनाई तो कहने लगे, ये तो किसी कवि की कविता। जब हुजूर ने चमत्कार दिखाया तो कहा, ये तो जादू। जब हुजूर ने भविष्य की बात कही, भविष्यवाणी की, तो कहा ये तो किसी काहिन की कहानत है, ये तो किसी ज्योतिषी की विद्या। जिसके मुंह में जो आया वो बोलने लगा, जिसके मन में जो आया बकने लगा। आका रोने लगे, अश्कबार, कल तक ये मुझे सत्यवादी कहते थे, आज मुझे झूठा कहने लगे। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया। इसरार मतलब प्रेशर नहीं, मैं सही कह रहा हूं, इसरार बढ़ाया। काफिरों ने इनकार बढ़ाया, दे वर डिनाइंग, वो इनकार कर रहे थे। हुजूर ने इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इनकार बढ़ाया। इसी इसरार और इनकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील ने अपना नशेमन छोड़ा, बारगाह रसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, महबूब आप रोए मत, दिल तोड़े मत, अल्लाह ने फैसला सुना दिया। इन्नका, तवज्जो रहे, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। They are died people, they will never ever listen to you. ये मुर्दे हैं, मर गए हैं,
یہ آپ کی نہیں سنیں گے. ذرا سوچو, چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا, کھاتے پیتے ابو لہب کو قرآن نے زور سے مردہ کہا. اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے اتبا, مارکیٹ جا رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. شیبہ جو ہے سوکے اوکاس میں گھوم رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. ولید ابن مغیرہ بزنس کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ. چلتے پھرتے مشرکوں کو قرآن نے مردہ کہا. اور ادھر احد کی وادی, احد کے پربت گواہ ہے. نبی کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پہ تیر لگ چکا ہے. روح امیر حمزہ شریر سے نکل چکی ہے, آتما نکل چکی ہے, روح نکل گئی, جسم چھلنی, دانتوں سے ان کا کلیجہ چبایا جا چکا ہے. سب نے سمجھا کہ یہ مردہ ہے. برگ و ثمر نے سمجھا کہ مردہ ہیں, شمس و قمر نے سمجھا کہ مردہ ہیں, خشک و تر نے سمجھا کہ مردہ ہیں, بحر و بر نے سمجھا کہ مردہ ہیں, زمین و زمان نے سمجھا کہ مردہ ہیں, مکین و مکان نے سمجھا کہ مردہ ہیں. مگر اس سے پہلے توجہ, اس سے پہلے کہ کوئی مردہ کہتا بولتا, ایک کوتھا بھی بولتا مردہ کہہ کر, قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ. آپ ذرا سوچیں, مارکیٹ میں گھوم رہا ابو جہل مردہ, اور سید الشہداء امیر حمزہ کا خون لہو لہان ہے, جسم زندہ. تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھا رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ. اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کربلا کے رڑ میں گردن کٹوا چکا, قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ. مارنے والا ہرملہ مردہ ہے, کٹنے والے علی اصغر زندہ. مارنے والے یہ 22,000 مردہ, کٹنے والے 72 زندہ. یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے, توجہ, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل جس کی روح نکال لے وہ مردہ, جس کی نہ نکالے وہ زندہ. یہاں یزید کی نہیں نکالی مگر مردہ, حسین کی نکل گئی مگر زندہ. آخر ہے کیا؟ میں اسی بچار میں تھا کہ رہنمائی, آئے کہہ دو سبحان اللہ, رہنمائی ہوئی, آواز آئی کہ سن, زندگی اور موت کا کانٹیکٹ, تعلق ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں ہے, بلکہ نبی کی زندگی, نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے, اور نبی کی غداری کا نام موت. نبی کی وفاداری کا نام, وفاداری سمجھے, لائلٹی, جو وشواس کرنا. نبی کی وفاداری کا نام ہے, وشواس میں وہ بات نہیں ہے جو وفا میں ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے لائل ہونا, جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. توجہ, اسی لیے میں نے کہا نا کہ اردو کا مقابلہ ہی نہیں. توجہ چاہوں گا, نبی کی وفاداری کا نام زور سے بولو, زندگی ہے. کیا ہے؟ زندگی ہے. غداری کا نام موت ہے. اب اگلا جملہ تھام کے سننا تو مزہ آ جائے گا. یہی وجہ ہے, that was the main reason why, یہی وجہ ہے کہ نبی کی شان میں کی گئی غداری نے یزید کو جگت میں جینے نہیں دیا, اور نبی کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا.
بلکہ ایسا زندہ رکھا کہ ہر دل میں حسین، ہر جا میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر گلی میں حسین، ہر دیش میں حسین، ہر پرانت میں حسین، ہر ملک میں حسین، ہر کانٹیننٹ میں حسین، ارے سمندر کی لہروں میں حسین، صحرا صحرا میں حسین، جنگل جنگل میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حسین، افریقہ کے جنگلوں سے لے کر رشیا کے برفستان تک حسین، ارے بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین، ہر دل میں حسین زندہ۔ وفاداری نے نبی حسین کو مرنے نہیں دیا۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو غدار ہے وہ مردہ ہے، مردہ۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اب غداروں کے لیے تو یہ جلسہ ہے نہیں، اور وفاداروں کا ذکر۔ ابو بکر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، عمر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، عثمان نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، علی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حسن نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حسین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، ارے ائمہ طاہرین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، غوث اعظم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، داتا لاہوری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، غریب نواز نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، محبوب الہی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، غوث بنگالہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، مخدوم سمنانی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، شاہ امانت نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، شاہ جلال نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حضرت غوث مجبنڈاری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، ارے ہر ولی نبی کا وفادار، ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہر ولی نبی کا وفادار، ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ مردہ کہنے والے دیوبند میں مر گئے، لیکن رضا، پیارا رضا کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں پوری شان سے زندہ ہے۔ تبھی تو زندگی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے، ڈونٹ کال them died، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اسی زندگی کی وجہ سے انہیں شہید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شہید کے کئی معنی ہیں۔ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ کیا؟ حاضر ہونا، جو اپستھت ہونا۔ کیا؟ اپستھت ہونا، یہ شہید کا ایک معنی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے، میں اگزامپل دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی لیٹے ہیں، مرض الموت میں ہے، جاکنی کا وقت ہے، برادران یوسف انہیں گھیرے، اور اللہ پاک زبان یوسف سے ان سے پوچھ رہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت آ رہی تھی، ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اپستھت تھے؟ یہ شہداء کا مطلب ہوتا ہے اپستھت ہونا۔ کیا؟ حاضر ہونا، پریزنس۔ آئیے ایک مثال اور دے دوں، جب جنازے میت ہوتی سامنے، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تیسری تکبیر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں، وشاہدنا وغائبنا، بس یہی رک جاؤ۔
اے اللہ ہم میں جو گزر گیا میت ہے اس کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے اس کی مغفرت فرما، وشاہدنا، اور جو یہاں اپستھت ہے اس کی مغفرت فرما، وغائبنا، اور جو انپستھت ہے غائب ہے اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ غائب بتا رہا ہے کہ شاہد کا مطلب اپستھت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب شہید کو اس اپستھتی سے کیا تعلق، کیا کانٹیکٹ، کیوں شہید کو شہید کہتے ہیں؟ آؤ حدیث سنو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، وہ بھی متفق علیہ، یعنی بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ کیا کہ حضرت عبداللہ بن جابر، ان کی صاحبزادی بارگاہ رسالت میں معرکہ احد کے بعد آئی، and she was crying، رو رہی تھی، اے اللہ رسول میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، I became destroyed, I didn't have to do anything۔ کہا کیا ہوا بیٹی؟ سرکار نے فرمایا what happened, what's wrong with you، کیا ہوا؟ اس نے رو کے کہا میرے بابا شہید ہو گئے، میں ابھی ان کا شریر، پارتھو شریر دیکھ کر آئی ہوں، جس میں خون، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ میرے بابا شہید ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا نے فرمایا لا تبکین یا ابنتی، اے بیٹی رو مت، انی شاہدت من عینی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تیرے بابا کی روح کتنی شان سے لے جائی گئی۔ سرکار نے فرمایا سن، جبکہ کوئی انسان مرتا ہے، انسان کی جب مرتیو ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، کئی فرشتے؟ حضرت اسرائیل آتے ہیں، روح نکالتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے، روح لیتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن تیرے بابا نے اللہ کی راہ میں اپنے پرانوں کی آہوتی دی، جان دیا۔ میں نے خود دیکھا کہ جب ان کی روح کو لینا ہوا تو اکیلے اسرائیل نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں کی نورانی جماعت تیرے بابا کی روح کو لینے کے لیے اپستھت تھی۔ تو اتنے فرشتے اپستھت ہوتے ہیں، اتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اس حاضری کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور سنیے، یہ تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ شہید بھی تو کہیں حاضر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب شہید کی روح کو، تیرے بابا کے روح کو جب لے کے چاندی کے تشت میں سجا کے جب لے گئے تو جہاں سب کی روحیں رکھی جاتی ہیں، جب وہاں پہنچے تو ندا آئی، ایک آواز آئی، ہاتف غیبی سے ایک ندا آئی۔ رب کعبہ نے فرمایا اے فرشتوں، اس روح کو سب کی روحوں کے ساتھ مت رکھو، یہ شہید کی روح، اسے کہیں اور نہیں بلکہ میری بارگاہ میں اپستھت کرو۔ تو سب کی روح روحوں کی دنیا میں ہوتی ہے، اس لیے سب مقتول، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی روح بندوں کے پاس نہیں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ ذرا سوچو، جب عام شہید، عام ویسے شہید عام نہیں ہوتا، لیکن جب ہر شہید کی یہ شان ہے تو شہید اعظم حسین کی شان کیا ہوگا؟ ذرا اس چیز کو سمجھو۔ آپ کے جلسے کا نام شہادت کربلا، اس لیے میں چاہتا ہوں اس لفظ شہادت کو سمجھ لو، کربلا سمجھ جاؤ گے۔ توجہ چاہوں گا، شہید کا ایک معنی اور بھی، اور وہ ہے ناظر ہونا۔ ناظر ہونا سمجھے، دیکھنا، درشٹی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھا، دیکھنا، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی شہید، آپ بھی شہید۔ تو
یہ ڈکشنری میں شہید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. جیسے قرآن پاک میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا چاند دیکھے، مہینہ دیکھے، روزہ رکھے. کون رکھے؟ جو دیکھے. ایک معنی اور بتا دوں، یہ ابو جہل ابو لہب فرشتوں کو اللہ کی پتریاں بیٹیاں کہتے تھے. معاذ اللہ، یہ تو بیٹیاں ہیں، استریاں. ایک دن رب کعبہ نے آیت نازل کی، فرمایا محبوب ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. اے محبوب ان سے پوچھو کہ اگر فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے وہم شاہدون، تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھنا کس کا ترجمہ ہے؟ شاہد کا. کس کا؟ شاہد کا. اور ایک مثال سنو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر انگلی اٹھی اور زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف غلط ارادے سے، غلط انٹینشن کے ساتھ میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی اور یوسف کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، تو حضرت یوسف جس محل میں ہیں، یعنی زلیخا کے قصر میں، ایک نوجات شیشو، ایک 6 ماہ کے بچے نے یوسف کی عصمت کی گواہی دی. گواہی سمجھے؟ ساکھیہ بنا. ساکھیہ بنا. قرآن کی آیت پکار اٹھی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ مِنْ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. وہ بچہ بولا 6 ماہ کا، گواہی دی دیکھنے والے نے، یعنی اس بچے نے. اے یوسف پر الزام لگانے والوں، یوسف کا کرتا تو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے. سنو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں. اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہیں. اور جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا، یعنی یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی. یہ ساکھی کس نے دی ہے؟ گواہی کس نے دی؟ 6 ماہ کے بچے نے. 6 month چائلڈ. کہاں؟ یہ تو خیر واقعہ ہے، لیکن اس میں جو استشہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہید شاہد، گواہی دی دیکھنے والے نے. یہ دیکھنا کس کا مطلب ہے؟ شاہد کا، یعنی شہید دیکھتا بھی ہے. وہی حضور فرما رہے ہیں اے بیٹی رو مت، انی شاہدت من عینی، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جب تیرے بابا تلوار چلا رہے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی تیر تیرے بابا کے سینے میں چبھتا، درد پیدا کرتا، اللہ پاک نے اعلان کیا اے فرشتوں سارے پردے ہٹا دو، سارے حجابات ہٹا دو، سارے بادل سرکا دو، سارے ہڈن پردے ہٹا دو، اس آنے والے شہید کو میرا درشن کرا دو، میرا دیدار کرا دو. تو سب تو مرتو گھوشت ہوتے ہیں، مگر شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جلوے باری کرتا، اللہ کے جلووں کا دیدار کرتا. اس دیدار کی وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ اللہ اپنا دکھاتا کیوں؟ شہید کو شہید ہونے سے پہلے اپنا درشن کراتا کیوں ہے؟ یہ پرشن آئے گا دماغ میں. تو سنو، اس کا بھی جواب قصہ یوسف سے. جب زلیخا یوسف پر فدا ہو چکی تھی، مصر کی دوسری عورتیں وہ جلنے لگی، حسد کرنے لگی. مختصر یہ ہے کہ جناب زلیخا نے کہا کہ اگر میرے یار کو تم لوگ دیکھ لو تو تم بھی دیوانی ہو جاؤ. چنانچہ قصر میں اندر ایک انتظام کیا گیا اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ میں نیبو، کیا
نیبو لے کر اور ہاتھ میں چھری لے کے نیبو پہ رکھنا، اور جب یوسف سامنے سے گزرے تو درشن بھی کرنا، نیبو بھی کاٹنا، درشن بھی کرنا، نیبو بھی کاٹنا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم، کوئی کٹھنائی نہیں۔ اتہاس ساکھی ہے میرے دوستو، جنتی حوریں بھی اس دل فریب منظر کا انتظار کر رہی، پردے حسن اٹھنے والا۔ یوسف جیسے ہی اندر آئے، وہ کنیزان مصر جو تھی، خواتین مصر، انہوں نے نیبو کاٹنا شروع کیا۔ یوسف کی نظر، یوسف پر جب نظر پڑی تو یوسف اتنے بھالو، انک سندر، ایکسٹراڈینری بیوٹیفل کہ نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کرا، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آدھا نیبو کٹ گیا، نگاہ ٹکی ہوئی ہے، پورا نیبو کٹ گیا، نظر ابھی پلک جھپک نہیں رہی ہے، نیبو کٹا، اس کے بعد انگلی کی کھال کٹی، نظر ابھی یوسف پہ ٹکی ہے، پوسٹ کٹا، یوسف پہ ٹکی ہے، گوشت کٹا، یوسف پہ ٹکی ہے، ہڈی کٹ گئی، ابھی نظر یوسف پہ ٹکی ہے، پوری انگلی کٹ گئی، نظر یوسف پہ ٹکی۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئی، سوچ میں پڑ گئی، ارے یہ کوئی مانوش ہے یا فرشتہ؟ جب یوسف ایسے ہیں تو یوسف کا خدا کیسا ہوگا؟ جب یوسف ایسے ہیں تو یوسف کا خدا کیسا ہوگا؟ ذرا دیکھ، حسن یوسف کے سامنے انگلی کٹ گئی، پتہ نہیں چلا، پتہ بولیے کرسی والوں، پتہ نہیں چلا۔ تو ذرا سوچو کہ جب اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب اللہ کے، کس کے؟ اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کی سندرتا ایسی، اتنے بھالو، اتنے اونک سندر، ارے جب اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کو دیکھ کر انگلی کٹ جائے، پتہ نہ چلے، تو اس شہید کو کربلا میں گردن کٹاتے وقت کیسے پتہ چلے گا جو سجدے میں اللہ کا اسی لیے تو دنیا حسین کو یاد کرتی ہے کہ جب ہر شہید کی یہ شان ہے تو آقا حسین کی شان کیا ہوگی؟ شمر نے اپنا خنجر رکھا، گردن حسین کٹ رہی، حسین سجدے میں ہے، جلوہ باری کر رہے ہیں، مولا کا درشن کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ اے لوگوں ذرا سوچو، اس منظر کو دیکھ کر اہل منظر کی کیا گزری ہوگی۔ ہر شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ کون لے کے جاتے ہیں؟ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ نورانی جماعت چاندی کے تشت میں سجا کر حسین کو لے کے جاتی، شہید کو لے کے جاتی ہے رب کی بارگاہ۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے، وجدان سمجھے، ہندی میں کہیں گے اس کو انتر آتما، اندر کی آواز، میرا وجدان کہتا ہے۔ I never have seen in any book، میں نے کسی کتاب کسی پستک میں نہیں پڑھا، لیکن میری اندر کی آواز کہتی ہے کہ جب حسین کی روح کو لے جانا ہوا ہوگا تو کوئی اور نہیں بلکہ حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ خود لے کے گئے ہوں گے، مولا کی بارگاہ میں پیش کیا ہوگا اور یہ کہہ کر پیش کیا ہوگا، اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے تو نے جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، مجھے تو نے نبوت دی، رسالت دی، امامت دی، قیادت دی، شرافت دی، نجابت دی، ولایت دی، حمایت
سلطان مجھے بنایا، مجھے اپنا پری اپنا شنار نبی بنایا، میں کیا دے سکتا ہوں؟ بس اپنے حسین کو لے کے میں کیا دے سکتا ہوں؟ بس اپنے حسین کو لے کے آیا۔ مولا اس کے بلیدان کو قبول کر، اس کی قربانی کو قبول کر۔ میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ بس یہ حسین لایا۔ تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا، بس ایک چیز رہ گئی تھی، اور وہ اس لیے رہ گئی تھی کہ تو نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ یہ تیرا وعدہ تھا جس نے مجھے شہادت سے دور رکھا۔ بس یہی ایک وش باقی تھا۔ اے اللہ، میں اپنے حسین کو لایا ہوں، اس نے میری شہادت کا قرض ادا کر دیا۔ دنیا سمجھ رہی تھی حسین شہید ہو رہے ہیں، ارے گردن حسین کی کٹ رہی تھی، شہادت مصطفیٰ کی ہو رہی تھی۔ کون حسین میرے دوستوں؟ وہ حسین کہ جب حسن حسین کو کاندھے پہ نبی بٹھاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عرض کیا نعم المرکب نعم المرکب، کتنی اچھی سواری، کتنی اچھی سواری۔ تو سرکار نے فرمایا سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ ایسے حسن حسین جیسے سوار تو لاؤ۔ وہ حسن حسین کتنے ناز کے پلے، سرکار کبھی منہ چومے، کبھی گلا چومے، اور کبھی سونگھتے تھے، سگندھ جو ہے وہ سونگھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں مگر آپ تو چومتے بھی ہیں سونگھتے بھی ہیں، سونگھا تو پھول کو جاتا ہے۔ کہاں؟ تم نے صحیح کہا، سونگھا پھول کو جاتا ہے۔ ہادانی ریحانہ، یہ حسن حسین میری خوشبو ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ جب مجھے جنت کو سونگھنا ہوتا ہے میں حسن حسین کو سونگھ لیتا ہوں۔ کتنے ناز سے پلے۔ کبھی حسن پیٹھ پہ بیٹھ جائیں تو نماز حضور لمبی کر دے، کبھی حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائیں تو نماز لمبی کر دے۔ روایت امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے بھی، گرنے نہیں دیتے۔ ذرا سوچو، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے۔ عام بندہ ہو جاتا ہے، یہ تو خاص بندے ہیں نبی، اور جب رکوع میں جاتا ہے تو اور نزدیک ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو نکٹتا کی چرم سیما پار کر لیتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا نکٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچو، محبوب سجدے میں اللہ کے بالکل قریب، اور وہاں بھی خیال حسین، وہاں بھی رعایت حسین، ابھی حسین اترے نہیں، ابھی حسین اترے نہیں، ابھی حضور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور دل میں کیا چل رہا ہے؟ من میں، ہردے میں، حسین ابھی اترے نہیں، حسین۔ آج ذرا سوچو کہ لب پر، ہونٹوں پر ذکر خدا، اور دل میں خیال حسین، دل میں حفاظت حسین، دل میں سیانت حسین۔ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے مہان ہیں حسین۔ اس کو میں کئی طریقے سے بیان کر سکتا ہوں لیکن سمے سماپت ہو رہا ہے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا۔ علی کی نماز پہلے سمجھو کیسی تھی۔ ایک مرتبہ پیر میں، پاؤں میں تیر چبھ گیا، ایسا چبھا، اتنا پیڑا
کہ کسی کو تیر چھونے نہیں دیتے تھے. کسی سمجھدار آدمی نے رائے دی کہ ایک کام کرو، ان کو مصلی پہ کھڑے ہونے دیں، جب نماز پڑھیں گے تیر کھینچ لینا. اور یہی ہوا، وہ کھڑے ہوئے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں. اب ذرا سوچو، جب علی کی نماز ایسی تو نبی کی نماز کیسا ہوگا؟ اور اس نماز میں بھی خیال حسین، حسین کا بچار، حسین کا خیال. تمہیں کہنا پڑے گا کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہے حسین. اچھا، آخری بات، امام حسین نبی نہیں امتی ہے. کون ہے؟ امتی ہے. عقیدے کی بات سنو. سید السادات ہیں مگر امتی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں مگر امتی ہیں، فاطمہ زہرا کی چادر کی بہار ہیں مگر امتی ہیں، نبی نہیں، نبی نہیں. امام حسین کون ہے؟ امتی ہے. ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر. کون ہے؟ امتی. کون ہے؟ نبی نہیں. سیادت والے ہیں مگر نبی نہیں، امتی ہیں. عدالت والے ہیں مگر نبی نہیں، امتی ہیں. امامت والے ہیں مگر نبی نہیں. ادھر بولو. اے گردن کیا ہے؟ چلیے آپ نے پرمیشن دے دیا مجھے تقریر ختم کرنے کا، ٹھیک ہے. امتی ہیں. کون ہے؟ امتی ہے. اب ذرا سوچو، سجدے میں کون ہے؟ کون ہے؟ نبی. کون ہے؟ اب ذرا سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ نبی سجدے میں، نبی اور خیال میں، بچار میں امتی. بچار میں امتی ہے کہ حسین ابھی اترے نہیں، حسین ابھی اترے نہیں. سجدے میں نبی، خیال میں امتی. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. نبی نے اپنی نماز کو دہرایا نہیں، ریپیٹ نہیں کیا، سجدے سہو بھی نہیں کیا، کثرت بھی نہیں ہوئی کام میں. اب ذرا سوچو کہ اتنی دیر تک سجدہ لمبا کیا، امتی کا بچار کیا، لیکن نبی کی نماز خراب. تو ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو پھر نبی کے خیال سے امتی کی نماز بھی خراب نہیں ہوتی. آخری بات، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. whatever you would like to say، جو چاہو کہو. امام حسین کو چاہے تم دین کہو یا دنیا، جو چاہو کہو، مگر یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو دنیا کہا، کیا کہا؟ دنیا کہا، تو پرشن حسین پر نہیں، پرشن نبی پر ہوگا کہ نبی نے نماز میں دنیا کا بچار کیا، دنیا کا بچار کیا، دنیا کا خیال کیا. اگر دنیا کہا تو سوال نبی کی نماز پر ہوگا، پرشن نبی کی نماز پر ہوگا. اس لیے پٹیا والوں، وہ نہ کہو جو یہ بددین کہتے ہیں، وہ کہو جو خواجہ معین الدین کہتے ہیں، دینست حسین، دی پناہست حسین. حسین دین ہیں، حسین ہی دین کے رچھک ہیں. اسی لیے تو ہم حسین حسین کرتے ہیں. وہ زندہ بھی ہے، پائندہ بھی ہے، شہید بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے. وہ اللہ کی چاہت، مصطفیٰ کی چاہت ہے. مولا کریم ہم سب کے دلوں میں آقا حسین کی محبتیں سمائے رکھے. کہنے سننے میں آمدن صاحبن کوئی غلطی ہو تو مولا معاف فرما. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انه هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام